قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے ایک حقیقت ان پر واضح کی۔ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 16۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر واضح کیا کہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے لیے معبود چنتے ہیں، خدا چنتے ہیں، لیکن ہمارے زندہ خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں۔ اس نے ابراہیم کو چنا اور کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں عہد باندھنا چاہتا ہوں کہ میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ اس نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں برگزیدہ کیا۔ ہم برگزیدہ لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں دنیا کی قوموں میں سے چنا ہے، ہمیں برگزیدہ کیا ہے۔ We are chosen people، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ ہمیں خدا نے اپنی پاک مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی لالچ کے، اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں۔ اور پطرس کا پہلا خط، پہلا باب اور اس کی جن 4 آیات کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں سے دوسری آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے چنا ہے، ہمیں کس لیے چنا گیا ہے۔ اور پطرس رسول نے یہ بات واضح کر دی کہ خدا باپ کے علم سابق کے موافق ہمیں فرما بردار ہونے کے لیے برگزیدہ کیا گیا ہے۔ کس لیے ہمیں برگزیدہ کیا گیا، ہمیں کس لیے چنا گیا، ہمیں کس لیے دنیا کے لوگوں میں سے الگ کیا گیا، ہمیں پاک اور مقدس ٹھہرایا گیا، ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا گیا، ہمیں خدا کے لوگ ٹھہرایا گیا، ہمیں خدا کے وعدوں میں شامل کیا گیا، ہمیں خدا کی امت ٹھہرایا گیا، اس لیے تاکہ ہم اس کے فرما بردار ہوں۔ انگریزی میں اس کو یہ لکھا گیا ہے to be the obedient۔ we are chosen to be obedient۔ خدا نے ہمیں فرما بردار ہونے کے لیے چنا ہے۔ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے انگریزی ترجمے میں سے ان الفاظ کو وضاحت کے لیے۔ we are chosen to be obedient۔ ہمیں چنا گیا ہے کہ ہم فرما بردار، فرما برداری، obedience۔ خدا نے خود ہمارے لیے چنی کہ ہم اس کے فرما بردار ہوں۔ obedience، ہمیں خدا کے فرما بردار ہونا ہے۔ پہلی بات، ہمیں خدا کے فرما بردار ہونے کے لیے چنا گیا ہے۔ we are called، we are chosen، we are selected، we are elected، we are separated from the world to be obedient to God۔ ہمیں دنیا سے الگ کیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے فرما بردار ہوں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کریں، جو وہ چاہتا ہے وہ قبول کریں اور اپنی زندگی سے اس کو پورا کریں۔ ہم اس لیے چنے گئے ہیں ہم خدا کے فرما بردار ہوں۔ فرما بردار ہونا، اس کے فرمان کو اٹھا لینا، اس کو عزت دے دینا، اس کے حکموں کو، اس کے ارادے کو، اس کی مرضی اور اس کی سوچ کو گرنے نہ دینا بلکہ اٹھائے رکھنا، اسے اونچا کر دینا۔ فرما برداری خدا کے کلام کے مطابق قربانیوں سے، چڑھاووں سے بہتر ہے۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں باب نمبر 15 اور آیت نمبر 22 ہے، وہ کہتی ہے کہ فرما برداری یا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، چڑھاووں سے بہتر ہے۔
سیکریفائسز سے اوبیڈینس زیادہ بہتر ہے، ایکسیپٹیبل ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے۔ ہم ہزاروں اور لاکھوں قربانیاں چڑھا دیں لیکن خدا کے فرما بردار نہ ہوں، خدا کی مرضی کو پورا نہ کریں، خدا کے ارادے کے تابع نہ ہوں، تو خدا ان چڑھاووں اور ان قربانیوں کو پسند اور قبول نہیں کرتا۔ اور یہ فرما برداری، یہ اوبیڈینس ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ It's not an easy job to be obedient to God. یہ بالکل آسان نہیں ہے۔ فرما برداری ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی آسان ہوتی ہے۔ فرما برداری جب آپ کھڑے ہیں گیت گانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اور ہادی کہہ دیتا ہے، ورشپ لیڈر کہہ دیتا ہے بیٹھ جائیں، ایزی ہے، سو بیٹھ گئے۔ اور خاص طور پہ خدا کی فرما برداری جس نے ہمیں یہ کہنا ہے کہ گناہ نہ کرو، یہ فرما برداری بہت مشکل ہے۔ مزہ کیا رہ گیا زندگی میں، بڑے دن کا مزہ کیا رہ گیا جب دعوتیں نہ ہوں، جب پارٹیاں نہ ہوں، جب ٹیبل نہ سجیں اور جب چیئرز نہ ہو۔ کیا مزہ رہ گیا ہماری سیلیبریشنز کا، ہماری خوشیوں کا، ہماری شادمانی کا، اگر خدا کی ہی ماننی ہے تو؟ مشکل لگتی ہے ہمیں خدا کی فرما برداری۔ ہر ایک حکم آسان نہیں اور ہر ایک بات میں فرما برداری آسان نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات خدا کے احکامات بہت عجیب اور مشکل لگتے ہیں، اپیرنٹلی، بظاہر وہ لگتے ہیں، it seems that they are difficult and strange، عجیب لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا آسان ہوتا ہے قبول کرنا۔ سمویل آتا ہے اور کہتا ہے، اے یسی تیرے بیٹوں میں سے ایک کو بادشاہ بنانے کے لیے میں آیا ہوں، اسے مسا کروں۔ پہلے سے لے کے 8ویں تک پیش کر دیے، لے جو قبول ہے لے لے۔ کتنا آسان ہے۔ لیکن وہی سمویل جاتا ہے ساؤل کے پاس، کہتا ہے خدا نے بادشاہی تجھ سے چھین لی اور تیرے خادم کو داؤد کو یسی کے بیٹے کو دے دی، نہ ایسا نہ ہو، میں تیری منت کرتا ہوں یہ حکم واپس لے لے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ کسی کے لیے حکم ماننا آسان، جب بڑی برکت مل گئی، جب بادشاہت مل گئی، جب بڑا روب مل گیا، جب بڑی شان و شوکت مل گئی، جب بڑی عزت اور مرتبہ مل گیا، تو یہ حکم ماننا آسان ہے۔ لیکن جب خدا کہتا ہے کچھ چھوڑ دے، کچھ لینا چاہتا ہے، تو بڑا مشکل لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خدا کے حکم بہت عجیب اور مشکل لگتے ہیں۔ اب بائبل میں سے کچھ مثالیں دیکھیں گے عجیب اور مشکل حکموں کی جو دکھتے ہیں۔ یہ واضح رہے بات کہ خدا کے سارے حکم عجیب اور مشکل نہیں ہیں، اور اس کے احکام آسان ہیں، نرم ہیں، سافٹ ہیں، ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپیرنٹلی بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ وہ مشکل ہیں اور عجیب ہیں۔ پہلی مثال اس میں بالکل اچھا موسم ہے، نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ ندی نالے ہیں، نہ طوفان ہے، نہ بارش ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، اور نوح کو حکم دے دیا تو کشتی بنا، اتنی بڑی اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا، اور تو نے ہی بنانی ہے، دن رات ایک کر، بچوں کو ساتھ لے اور کشتی بنا۔ اور پھر ایک اور بڑا کام، دنیا کے سارے زندہ جانداروں میں سے اکٹھے کرنا، جوڑا جوڑا کر کے انہیں بیچ میں شامل کرنا، ان کے لیے روٹی پانی کا بھی بندوبست تو نہیں کرنا ہے۔ اے خدا اتنی بڑی کشتی بنانا، وہ کہاں کارپینٹر ہوگا، وہ کہاں اتنا بڑا انجینئر آرکیٹیکٹ ہوگا، کہاں اس کے پاس اتنے درخت اس کی ملکیت میں ہوں گے کہ وہ لکڑی کاٹے، تختے بنائے اور پھر وہ انجینئر کے طور پر کام کرے اور ڈیزائن کرے پوری کشتی کو۔ کہاں آسان ہوگا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو اندر پناہ دینے کے لیے، اور کتنے 100 دن لگے ان کے لیے روٹی پانی چارہ جو کچھ کسی نے کھانا ہے اس کا انتظام بھی تو نے کرنا اور کشتی کے اندر رکھنا ہے۔ کتنا مشکل، کتنا عجیب حکم اس کو ملا۔ اور مزے کی بات، پیدائش کی کتاب باب نمبر 6 میں اس کا بیان ہے۔ Genesis chapter 6 explains it، اور آخری آیت اس باب کی کہتی ہے، اور نوح نے جیسا خدا نے کہا اس نے اسے کیا۔ He did it. He obeyed God.
उसने फर्मा बरदारी की, ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है काम मुश्किल है, मैं करूंगा, मैं आगाज करूंगा, मैं शुरू करता हूं। खुदा ने पूरा अंजाम देने तक उसकी मदद की। मुश्किल और अजीब। हम जब नूह के ज़माने की फिल्में देखते हैं, प्ले देखते हैं, एक्ट देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि नूह अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के ताने सुनता होगा। लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते होंगे, ये बुढ़ा सठिया गया, ये पागल हो गया, ये बेवकूफ हो गया, इसका दिमाग चल गया, देख इतनी बड़ी कश्ती बना ली। हम तो समुंदर के पास रहते नहीं हैं, हम तो ना दरिया के पास रहते हैं, हमारे पास तो छोटे छोटे कुएं हैं कि जिनसे पानी निकाल के हम खुद भी पीते और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कश्ती, इतनी बड़ी आर्क बनाएं और फिर उसको कहां चलाएगा? ये नूह के लिए ये मुश्किल था, नूह के लिए अजीब था, लेकिन तो भी नूह ने उसे पूरा किया। पैदाइश की किताब का बाब नंबर 6 और आखिरी आयत बताती है कि जैसा खुदावंद ने कहा नूह ने वैसा ही किया, और खुदा ने उसे और उसके खानदान को और उन सब जानदारों को जो कश्ती में आ चुके थे उन्हें बचा लिया। दूसरा, apparently strange and difficult commandment from God given to Abraham। अब्राहम को खुदा ने हुक्म दिया अपने वतन, अपने कंट्री को छोड़, अपने लोगों को, अपने नातेदारों को, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। जहां तू पला बड़ा है, जहां तेरी दोस्तियां हैं, जहां तेरी रिश्तेदारियां हैं, जहां तेरे पहचान के लोग हैं, जो तेरी इज्जत करते हैं, जो तेरे बहुत तेरा मुकाम है उनकी नजर में, उनको छोड़ दे। और फिर अपने बाप के घर को भी छोड़ दे। जहां मैं तुझे ले जाऊं तू वहां के लिए सफर कर, तू निकल यहां से, तू छोड़ दे। अजीब हुक्म है, अपना वतन छोड़ना, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने लोग छोड़ना और अपने बाप का घर छोड़ देना। मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी विरासत, अपना निशान, उस इलाके, उस वतन, उस मुल्क, उस जगह में से खत्म करके निकलना, और आगे मंजिल का पता नहीं। हम में से कौन है जो घर से निकला और यहां पहुंच गया खुद ब खुद, अपने आप, बगैर जाने कि मेरे पास वीजा भी है? सब जो यहां मौजूद हैं उन्हें अपनी मंजिल का पता था कि हम घर से निकले हैं और हमने बहरीन पहुंचना है, हमने टिकट लिया है, हमारे पास वीजा है, या ऑन अराइवल ले लेते हैं या हम पहले से वीजा अरेंज करके आते हैं, फिर यहां पहुंचते हैं। लेकिन अब्राहम के पास कोई दूसरी चॉइस दी ही नहीं गई। उसको कहा गया तू निकल, यू जस्ट लीव योर कंट्री, लीव योर पीपल एंड लीव योर फादर्स हाउस एंड मूव। कोई डेस्टिनेशन नहीं है। विदाउट पॉइंटिंग आउट एनी डेस्टिनेशन ही वाज आस्क्ड टू मूव। डिफिकल्ट है, स्ट्रेंज है, लेकिन वो निकल पड़ा। लिखा है बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब का 12वां बाब पहली आयत से, और वो निकल पड़ा। उसने ऐसा ही किया जैसा खुदावंद ने कहा था। और सिर्फ यहां तक नहीं है, खुदा ने वो औलाद दी जो 100 बरस उम्र हो गई थी अब्राहम की, तो उसे दिया वादे का फर्जंद इसहाक। खुदा ने एक और हुक्म उसको दे दिया कि तू अपना इकलौता बेटा, योर ओनली सन, सैक्रिफाइस योर ओनली बिलवड सन आइज़क, उसे कुर्बान कर दे। कितना मुश्किल, कितना अजीब होगा ये। कभी आप वो मूवीज देखें कि जिसमें अब्राहम और इसहाक के इस सीन को, इस वाक़े को पेश किया गया, फिल्माया गया है। बाप के पे क्या गुजरती होगी, उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी कि जिसको बाप लकड़ियां कांधे पे उठवा के लेके आया, छुरी हाथ में लेकर और आग लेकर, कि मैंने तुझे ज़बह करना है, मैंने तुझे सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर एज ए बर्nt ऑफरिंग मैंने तुझे खुदा के हुजूर पेश करना है। और उसको बांध दिया। बेटे को मालूम हो गया कि मुझे ही कुर्बान करने जा रहा है। बाप ने उसे लकड़ियों पे लटा दिया। उस बच्चे पे, उस बाप पे क्या गुजरी होगी। लेकिन अब्राहम ने ये नहीं कहा ऐ खुदा मैं ये नहीं कर सकता। He didn't denied, he didn't refused, he didn't disobey, he just obeyed God, this difficult and strange commandment from God, he just obeyed it। उसने वैसा ही किया जैसा खुदावंद ने कहा था।
اور یہی وہ عمل ہے. ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا, اور پھر ابراہیم خدا کا دوست کہلایا. خدا نے ابراہیم کے بعد موسیٰ پہ آ جائیں. موسیٰ کو جو مصر سے بھاگا ہوا تھا, he was a murderer in Egypt. He was run away, criminal in the sight of Egyptian law. وہ مصر کے قوانین کی نظر میں, قانون کی نظر میں ایک بھاگا ہوا قاتل اور مجرم تھا. خدا نے اس سے کہا go back to Egypt. I want you to go to Egypt and face Pharaoh. فرعون کا سامنا کر, میں تجھے بھیجتا ہوں, تو فرعون کو مل, تو مصر میں جا. بڑا عجیب حکم تھا. وہ تو بھاگا ہوا تھا وہاں سے, وہ قتل کر کے بھاگا ہوا تھا, وہ اپنی جان بچا کے بھاگا ہوا تھا. خدا اس کو وہیں بھیج رہا ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا. مشکل تھا اس کے لیے, بہانہ بنایا, اے خدا میری زبان صاف نہیں ہے, I cannot speak fluently, clearly. خدا نے کہا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, میں تیرا بھائی تجھے دے دوں گا, وہ تیرا منہ بن جائے گا, تجھے جانا ہوگا. موسیٰ نے بالآخر کیا کیا؟ بھاگ گیا. یونا کی طرح کسی اور ملک کو بھاگ گیا؟ نہیں. He obeyed God. He went to Egypt and he faced Pharaoh. Strange اور difficult تھا اس کے لیے. His life was at risk. وہ مارا جا سکتا تھا because he murdered someone and he was run away, criminal. وہ مارا جا سکتا تھا, پکڑا جا سکتا تھا, قید میں ڈالا جا سکتا تھا, لیکن اس نے خدا کی طرف سے اس اپیرنٹلی ڈیفیکلٹ اور اسٹرینج کمانڈ کو قبول کیا اور اسے اوبے کیا. موسیٰ نکال کے لے آتا ہے بنی اسرائیل کو. The night of Exodus, they just came out of Egypt. And the book of Exodus chapter number 14 states, خروج کی کتاب کا 14واں باب بتاتا ہے کہ وہ خشکی کے راستے نکل رہے تھے. But God said, turn back, go back into the territory of Egypt again. I want you people to go back. میں چاہتا ہوں تم لوٹ کر واپس مصر کی سرحدوں میں جاؤ. تم نکل رہے ہو, نکل گئے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم واپس مصر کی سرحد میں واپس آؤ, مصری فوج کے سامنے آؤ. بڑا مشکل تھا. لوگوں نے وہاں کہا کیا مصر میں کوئی قبریں نہیں تھی؟ تو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے آیا. سامنے سمندر ہے اور پیچھے ایجپشن آرمی ہے, ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو ہمیں یہاں لے آیا ہے مروانے کے لیے. کیا موسیٰ مصر میں قبریں نہیں تھیں؟ مشکل تھا, عجیب لگا. Apparently strange and difficult commandment that when you are fleeing away from Egypt, you turn back and get into the territory, and once again into the territory of Egypt. ایسا لگا کہ خدا نے انہیں ٹریپ کر دیا ہے. God again has given them into the hands of Pharaoh. Apparently it seems, لگتا ہے ایسا کہ خدا نے انہیں واپس مصریوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا. فوج پیچھے ہے, سامنے سمندر, بھاگ نہیں سکتے. لیکن موسیٰ کی رہنمائی میں پھر اسرائیلی وہاں پہ آ گئے, اور پھر بالآخر کیا ہوا؟ سمندر نے راستہ دیا اور وہ گزر گئے. فرما برداری کی اسرائیل نے. پھر جب نکل گئے, سمندر پار ہو گئے, ملک کنعان میں داخل ہو گئے, وہاں یردن آ گیا, یردن پار ہو گئے, اور پھر یریحو شہر آ گیا. دی وال آف جیریکو. بہت مضبوطی سے بند ہے وہ شہر. خدا نے ایک عجیب حکم دیا, جسٹ مارچ اراؤنڈ دا سٹی for 6 days. 6 دن تک مارچ کرو. once in a day. دن میں ایک بار چکر لگانا ہے, اور 7ویں دن 7 بار چکر لگانا ہے. زور سے للکارنا, اور شہر فتح ہو جائے گا. عجیب لگتا ہے. لوگ مذاق کرتے ہوں گے کہ یہ کیا بینڈ باجا لے کر ہر روز آ جاتے ہیں, توتلیاں بجاتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, اور وہ نکارے پھونکتے ہیں, وہ بگل بجاتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ کیا ان ہارن سے, ان باجوں سے, اس بینڈ سے, اس میوزک سے, ان ہارپ کے ساتھ
ان ٹرمپٹس کے ساتھ کیا ہمارا شہر فتح ہو جائے گا؟ کیا دیوار گر جائے گی؟ لوگ مذاق کرتے ہوں گے یہ کیا بینڈ باجے بجا رہے ہیں؟ کیا معلوم تھا کہ 7ویں دن ان کا نہیں یریحو کو رہنے والوں کا بینڈ بج جائے گا؟ خدا نے عجیب حکم دیا، جنگ نہیں کرنی، دیوار توڑنی نہیں، اٹیک نہیں کرنا شہر پر، صرف چکر لگانا ہے اور للکارنا ہے، شاؤٹ and the city will be fallen. اور ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے 7 دن تک خدا کی فرمانبرداری کی، they just obeyed apparently a strange and difficult command. آباد ہو گئے کنعان میں، خدا نے وہ دیس دے دیا، وہ ملک، وہ وطن ان کو دے دیا، بس گئے۔ قاضیوں کا زمانہ آ گیا اور جدعون کا زمانہ آ گیا، the time of Gideon the judge. جدعون ہزاروں لوگ آ گئے، مدیانیوں سے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے for the battle، لیکن خدا نے کہا نہیں، واپس بھیج، صرف 300 لوگ چن کے میں ہزاروں مدیانیوں پر تجھے فتح دوں گا۔ عجیب لگا، it was a strange and difficult task just to attack Midians just with 300 people، 300 لوگوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی فوج پر حملہ آور ہونا، لیکن خدا نے ممکن کیا۔ جدعون نے صرف حکم مانا۔ جدعون نے خدا سے کہا تھا میں منسی کے گھرانے میں، میرا گھرانہ سب سے غریب ہے، میں نہیں لڑ سکتا، میرے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے۔ خدا نے کہا تو ان 300 ہزاروں میں سے 300 چنے، ان کو لے کر جا اور میں تجھے فتح دوں گا۔ اور جدعون نے بات مانی اور فتح کیا۔ اس نے بظاہر عجیب اور مشکل حکم کو مانا اور خدا نے اس سے فتح دی۔ سموئیل at a time he was the judge، وہ پولیٹیکلی وہ گورنمنٹ کا ہیڈ تھا، he was the head of government in Israelites، وہ اسرائیل میں حکمران تھا۔ he was the prophet، وہ نبی تھا، and he was the priest، وہ کاہن بھی تھا۔ تینوں عہدے، all 3 offices he was holding۔ اور لوگوں نے بادشاہ مانگا، people asked for king۔ خدا کے پاس گیا، کیا سوچتا ہوگا کہ جب I am the one who is the king، present judge، the political administrative leader، میں نبی بھی ہوں، میں کاہن بھی ہوں، all 3 offices، تینوں عہدے میرے پاس ہیں، تو خدا سے جب کہوں گا کہ میرے لوگ بادشاہ کنگ مانگ رہے ہیں، وہ کہے گا جا تو ہی ہے۔ He will say that you are the one who is the leader, so you be۔ Maybe he had this thought۔ وہ خدا کے پاس گیا، اس سے کہا یہ لوگ بادشاہ مانگتے ہیں۔ خدا نے اس سے کہا میں نے چن لیا ہے۔ کون ہے؟ تو نہیں، کون ہے؟ کیس کا بیٹا ساؤل ہے، بنیامین کے قبیلے میں سے۔ مشکل لگا، میرے بچوں میں سے کسی کو چن لیتا، مجھے چن لیتا۔ What's wrong in me, God? You have given all other 3 offices to me. Why not this? لیکن خدا نے کہا کہ شاؤل کو بناؤں گا بادشاہ، پھر داؤد کو بناؤں گا۔ 2 بادشاہ اس نے مسا کیے۔ اس کے لیے مشکل لگتا ہوگا، میرے لیے میری موجودگی میں اس کلیسیا میں ایک نیا پاسبان اپوائنٹ کرنا مشکل ہوگا جب تک کہ میں یہاں سے ریٹائر نہ ہو جاؤں یا یہاں سے ٹرانسفر نہ ہو جاؤں، مشکل ہوگا۔ سموئیل کے لیے عجیب اور مشکل ہوگا۔ ساؤل کی موجودگی میں داؤد کو مسا کرنا سموئیل کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا وہ مجھے مارے گا۔ خدا نے اس سے راستہ بتایا، تو بچیا لے اور بیت لحم میں جا، یسی کے گھرانے میں جا اور کہنا میں قربانی دینے آیا ہوں، اور جا کے چپکے سے یسی کے بیٹوں میں سے جس کو میں کہوں اسے مسا کر دینا۔ مشکل اور عجیب، لیکن سموئیل خدا کا حکم مانتا ہے۔ He didn't disobey God. He obeyed him and he anointed 2 kings. 2 بادشاہ اس نے مسا کیے۔
आगे चलें तो एलिया के ज़माने में जब कहत था, खुदा ने कहा तू सारपत में चला जा, वहाँ एक बेवा, a widow is waiting for you and she will take care of your needs, वो तेरी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होगी, मैंने उसे चुना है। और नबी जाता है, सारपत में बेवा लकड़ियाँ चुन रही है, उसको कहता है कि मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे लिए ले आ। उसने कहा घर में मटके में एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं जाके बनाऊंगी, आखिरी रोटी बनेगी और उसके बाद मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और फिर मर जाएंगे। We will die after eating the last bread। लेकिन एलिया ने खुदा के हुक्म को उस तक पहुंचाया और कहा पहले मेरे लिए लेकर आ। बड़ा मुश्किल था। It was a strange and difficult commandment through the prophet to that widow। उस बेवा औरत के लिए नबी के जरिए खुदा का हुक्म बड़ा मुश्किल और अजीब था कि वो आखिरी रोटी का टुकड़ा जिससे तू और तेरा बेटा खा सकते हैं, वो भी तू इस बंदे को, खुदा के बंदे को दे दे। बड़ा मुश्किल था उस औरत के लिए वो हुक्म मानना। लेकिन उसने क्या किया, वो रोटी बनाकर एलिया के पास लेकर आई और जब तक कहत था ना उसके मटके में से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, उस बेवा ने खुदा के हुक्म को जो नबी की मार्फत पहुंचा था उसे पूरा किया, उस मुश्किल और अजीब हुक्म को पूरा किया। यिर्मयाह बड़ा नौजवान, he was a young prophet। पहले डरता था, he was afraid of people because people were of high caliber, they were senior in the wisdom, in positions, in age। लेकिन खुदा ने कहा तू इनके चेहरों को ना देख, तू इनके ओहदों को ना देख, तू इनके मुकाम को ना देख, तू इनकी उम्रों को ना देख, मैंने तुझे चुना है पहले दिन से, जब तो अपने माँ के बतन में पड़ा था मैंने तब से तुझे चुन लिया है, तू मेरा नबी है। खुदा ने उसे चुना और एक अजीब हुक्म दिया कि तू शादी ना करना। अजीब हुक्म खुदा देता है मुश्किल काम करने को। नूह की तरह बहुत मुश्किल था काम, वो करने को कहा। बहुत मुश्किल और अजीब हुक्म भी खुदा देता है अब्राहम की तरह कि छोड़ दो कुछ, अपनी जायदाद छोड़ दो, अपने लोग छोड़ दो, अपने बाप का घर छोड़ दो, अपने रिश्तेदार छोड़ दो, मेरे पीछे चलो। बहुत मुश्किल हुक्म भी खुदा देता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। वो हमारी अजीज तरीन दौलत, हमारी औलाद हमसे मांग लेता है, कभी कभी वो हमारे घर में जो कुछ आखिरी बचता है वो मांग लेता है। उस बेवा जो सारपत में थी, उस बेवा की तरह जो कुछ उसके पास था वो मांग ले। कभी खुदा कहता है एक मुश्किल जगहों में जाओ, मूसा की तरह कि तू जा उस फिरौन के पास जिससे तू भागा हुआ है, उस मुल्क में जहां से तू बंदा मार के भागा हुआ है, उस मुश्किल में पड़। खुदा हमें मुश्किल सिचुएशन में डालता है, खुदा हमसे कुछ मांग लेता है, खुदा हमें कुछ करने को कह देता है और कभी खुदा कुछ करने से मना कर देता है। खुदा ने शुरू में कहा था बाग अदन में, he said it's not good for man to live alone, लेकिन यहाँ यिर्मयाह को कहता है don't marry over here, don't get married in this city, शादी ना करना। तू मना कर दिया, तू शादी ना करना। पता नहीं उसकी नजर भी होगी किसी पे कि इससे शादी करूंगा, पता नहीं उसके माँ बाप ने कोई उसके लिए सोचा होगा कि इस लड़की से इसकी शादी की जाएगी। मैं सोचता हूँ it's not written in the Bible but I just imagine probably he had a fiancée या कुछ था उसकी सोच में, उसकी फैमिली की सोच में। it would be जो कुछ भी था, we don't know about any girl or any woman that was in his life, but we know this, that God stopped him, he forbade him from marrying in that city। खुदा ने उससे मना किया कि तू शादी ना करना। एक काम से मना खुदा कर रहा है, शादी से मना कर रहा है, तूने शादी नहीं करनी। कितना मुश्किल हो गया उस शख्स के लिए।
पता नहीं उसके दिल में कितने कितने चाव होंगे, कितने जज्बात होंगे। यहाँ नौजवान बैठे हैं, उनके दिल में कितनी हसरतें होती हैं। जब मेरी बीवी होगी मैं उसके ऊपर इतना रोब डालूंगा, जो सारे लोग मेरी बेइज्जतियां करते हैं मैं उस अकेली पे उतारूंगा, मैं उसे पांव की जूती बना के रखूंगा, मैं उससे सारे काम करवाऊंगा। सुबह उठते ही कहूंगा कि मेरे बेड साइड टेबल पे एक टी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो मैं झिड़कियां पिलाऊंगा उसे। मेरे घर आने से पहले खाना होना चाहिए, मेरे कपड़े धुले और इस्त्री होने चाहिए, मेरे जूते पॉलिश और सॉक्स मेरे जूते के पास रखे होने चाहिए। मैं जब घर आऊं तो बेल करने से पहले दरवाजा खुल जाना चाहिए। किसकी तरह? यस, बागबान की तरह। क्या अरमान होते होंगे, लेकिन खुदा ने सारे अरमानों को कुज्जे में बंद करके, उनको अच्छी तरह से लॉक करके समुंदर की गहराई में फेंक दिया कि तू शादी ना कर। अजीब हुक्म है, मुश्किल है, लेकिन यिर्मयाह को मानना पड़ा। He obeyed. He didn't get married over there. उसने वहां शादी ना की। और कभी कभी क्या होता है, यहां यिर्मयाह को मना किया तू शादी ना कर, लेकिन होसिया को बोला, he commanded to Hosea, get married to adulterous woman. होसिया को कहा कि तू एक बदकार बीवी ले। हम छानबीन करते हैं बड़ी, हम बड़ा सोच समझ के शादी करते हैं। We make the match after considering everything. I'm talking about our own culture in the Eastern culture. हम सोच समझ के शादी करते हैं। We try to find out about the past of the girl. हम लड़की का पस मंजर जानते हैं, उसका खानदान टटोलते हैं, हम उसके बारे में बड़ी मालूमात करते हैं। कहीं हमें कोई चंडालन, कोई किसी तरह की छट्टी हुई औरत हमें ना मिल जाए, हमें कोई बदकिरदार ना मिल जाए। लेकिन खुदा ने एक नबी को यह हुक्म दिया कि तू एक बदकार बीवी लेगा, एक बदकार औरत से शादी करेगा, वो अच्छी औरत नहीं होनी चाहिए। कितना मुश्किल हुक्म है किसी मर्द के लिए, एक बदकार बीवी जानबूझ कर ढूंढना और फिर उससे शादी करना, और वो भी एक नबी। आम बंदा जो मर्जी करे। ये मीडिया के लोग और जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं, उनकी शादियां जैसे भी लोग करें, एक दूसरे से उनको पता होता है कि इनकी जिंदगी, इनका किरदार कैसा है। आम शख्स सोच नहीं सकता कि अगर उसकी बीवी बदचलन, बदकिरदार, एडल्ट्रस या लूज कैरेक्टर की हो तो वो कैसे गुजारा करेगा। लोग तो ताने दे दे कर छोड़ेंगे नहीं, उसकी जिंदगी अजाब कर देंगे। लेकिन खुदा ने उस नबी को हुक्म दिया कि तू एक बदकार बीवी ले और फिर उसमें से औलाद भी पैदा करना। मुश्किल हुक्म। हमें पता चल जाए ना कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ फेथफुल नहीं, लॉयल नहीं है, तो हमारी चाह उससे खत्म हो जाती है। We just lose interest in our life partner when we know that he or she is not loyal to us. But the prophet was asked to bear children from that woman. कि तू उस औरत में से औलाद भी लेना, और बेटा और बेटी उसमें से पैदा हुए। होसिया पहला बाब। बदकार बीवी और उस औरत में से औलाद लेना खुदा ने हुक्म दिया। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये कोई है ऐसी जुर्रत करे आज के जमाने में? हम तो खुदा के बांधे हुए अहद को तोड़ तोड़ फेंकते हैं किसी और के चाव में, किसी और को देख लें, किसी और बात में, किसी और लगन में, किसी और प्लानिंग में। जो अहद खुदा ने बांधा, उसने खुद कहा उससे कोई जुदा ना करे। हम खुद जुदा करने की बातें करते हैं और हिडनली हम जुदा कर भी चुकते हैं। हम अपने जीवन साथी से डिसलॉयल हो चुके होते हैं, लेकिन हम दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ रह रहे होते हैं। खुदा ने पहले ही कहा कि बदकार बीवी लेनी है, निबाह भी करना है, औलाद भी रखनी है उसमें से।
مان لیا, اوبے کر لیا. ارے دنیا میں کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم اپنے جیون ساتھی سے الگ ہو سکتے ہیں؟ یسوع نے کہا سوا بد کرداری کے, سوا حرام کاری کے, کسی اور وجہ کے جدائی اور ڈس لائلٹی اور ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہونا اور سیپریٹ ہونا اور ڈائیورس الاؤ نہیں ہے. اور اس بندے کو پہلے سے بتا دیا کہ تو نے لینی ہی بد کردار عورت ہے, بدکار بد چلن عورت لینی ہے. مشکل حکم مانا, قبول کیا, اس عورت کو قبول کیا, اس میں سے اولاد کو قبول کیا. کہیں شادی سے منع کیا, کہیں بدکار بیوی لینے اور اس میں سے اولاد پیدا کرنے کا حکم دیا, مان لیا. کہیں اور بھی ہے حکم ایسا کہ تو ہے کنواری, تو مرد سے واقف نہیں ہے, تیرا جسمانی ملاپ کسی مرد سے نہیں ہوا, لیکن تو ایک بچہ جنیں گی. اسٹرینج اینڈ ڈیفیکلٹ, مشکل اور عجیب حکم. کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے that a virgin can bear a child without having a relationship with a man? ہاں, غیر شادی شدہ عورت بچہ جنم لے سکتی ہے لیکن وہ کنواری نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ کسی مرد کے ساتھ تعلق کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے بغیر نکاح کے. شادی کے بغیر عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں, لیکن کوئی کنواری کسی مرد کے ساتھ ملاپ کیے بغیر بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اور وہ عورت کہ جو مقدسہ ہے, جو پاک ہے, جو کنواری ہے, جو خدا سے پیار کرنے والی ہے, اس کو خدا کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ you will bear a child. Her response was very valid and reasonable. How is it possible that I don't know a man? I have never met a man with this relationship that I could bear a child. میرا بچہ نہیں ہو سکتا, یہ میں کبھی ایسے تعلق میں بندھی نہیں ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بنی اسرائیل میں according to law she was going to be stoned if the nation comes to know that without having the proper married life she is going to bear a child. She was just declared to be the adulteress and she was to be stoned. اس کو مارا جانا, سنسار کیا جانا کا حکم تھا شریعت کے مطابق کہ اگر کوئی کنواری لڑکی اس طرح کی پکڑی جاتی اس کو سنسار کیا جانا ضروری تھا. اس کی زندگی رسک پہ تھی, اس کی عزت رسک پہ تھی, بہت کچھ اس کا داؤ پہ لگ گیا. اس کے لیے مشکل تھا, عجیب تھا خدا کا حکم, لیکن اس مقدسہ نے, اس پاک کنواری نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, be according to your words, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مشکل چیز کو قبول کیا. ایک عورت کے لیے بغیر نکاح کے, بغیر قانونی رشتے کے ایک بچے کو جنم دینا, اسے کیری کرنا اور اسے نام دینا, اس کی پرورش کرنا بہت مشکل تھا, لیکن اس عورت نے قبول کیا اور اس کے قبول کرنے سے ہماری تمام دنیا کی نجات ہوئی. She accepted that word. She accepted that strange and difficult command. اس حکم کو اس نے قبول کیا. بہت مشکل تھا اس کے لیے, اور اس سے بھی زیادہ مشکل تھا اس مرد کے لیے. For Joseph it was far difficult. بہت مشکل تھا اس کے لیے کہ وہ ایک ایسی عورت کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرے جو اس کی فیانسی تو تھی, لیکن before the wedlock, the proper wedlock, before their union, the physical union, when she is found with a child, it was very difficult for him to accept that lady and that child. بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. And first he thought to leave her. سوچا میں اس کو چھوڑ دوں, کیونکہ اس کے ذہن میں تھا
کہ یہ عورت غلط ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ یہ بچہ ناجائز ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ دغاباز ہے، یہ میرے ساتھ بے وفا ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اس نے مجھے فریب دیا ہے۔ سوچا اس نے کہ چھوڑ دیتا ہوں اسے، میں اسے نہیں رکھوں گا اور چپکے سے چھوڑ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، چھوڑ دوں گا اسے۔ یوسف کتنے ہیں جو یہ سوچ کے گمان کر کے اپنے رشتوں ناتوں کو ترک کر دیتے ہیں، غلط فہمیوں میں، سچائی کا پتہ نہیں ہوتا، انسانی آنکھوں پہ اپنی مرضی کے لینس لگا کر، اپنی مرضی کے عدسے اور چشمے لگا کر، اپنی مرضی کی پٹیاں باندھ کر، اپنی مرضی کے سین دیکھ کر، اپنی مرضی کی سوچ بنا کر ہم اپنے رشتوں کو اپنے سے دور کرنے کی سوچ لیتے ہیں۔ وہ جنہیں خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، خدا کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اسے فرشتہ بھیجنا پڑا، خواب میں وہ یوسف کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ کتنے یوسف ہیں آج جو اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان سے بے وفا ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے، اے یوسف اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ۔ ہم اپنے رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی باپ کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ماں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی بہن کو، کوئی بھائی کو، بیوی کو، بچوں کو چھوڑ رہا ہے۔ مشکل لگتا ہے ہمیں، لیکن جسے خدا نے جوڑ دیا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ اور کوئی میں خود دلہا شامل ہوں، اور مجھ میں میری اولاد بھی شامل ہے، مجھ میں میری بیوی بھی شامل ہے۔ ہم پورے گھرانے میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو توڑ دیں جنہیں خدا نے جوڑ دیا ہے۔ نہ ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جوڑے کو جدا کریں، نہ جوڑے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود سے جدا ہو جائے، اور نہ اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باغبان کا ورژن زندگی میں لے آئے کہ باپ اور ماں کو جدا کر دیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میاں اور بیوی کو جنہیں خدا نے جوڑ دیا ہے انہیں جدا کریں۔ مشکل لگتا ہے ہمیں، عجیب لگتا ہے، نہیں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، نہیں میں رہ نہیں سکتا، نہیں میں جی نہیں سکتا، میں اس میں انوالو رہ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، خدا کا حکم ہے اسے اپنا لو۔ عجیب لگے گا، مشکل لگے گا، لیکن جب مان لو گے تو پتہ ہے کیا ہے؟ پطرس پہلا خط، پہلا باب اور 4 آیت۔ خدا نے ہمیں فرما بردار ہونے کے لیے بلایا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کوئی اسے جدا نہ کرے، کوئی رشتوں کو جدا نہ کرے، کوئی اپنے ناتوں کو جدا نہ کرے۔ میں حکم دیتا ہوں جسے جوڑ دیا اسے جدا نہ کرنا۔ فرما بردار رہو گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ ہمارے لیے بڑا ریوارڈ ہے۔ We have the greatest reward waiting for us in the heavens if we are obedient to God۔ مریم نے قبول کیا، یوسف نے قبول کیا، Mary and Joseph they accepted the very strange and difficult commandments from God۔ Now they are having the greatest rewards in the heaven۔ اب سے ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے، اور مقدس یوسف کو راست باز کہتے ہیں۔ پچھلے کرسمس میں کسی کو یاد ہو جو پچھلے کرسمس کے سیزن میں ڈنر والے دن اور کرسمس ڈے پہ موجود تھا عبادت میں، یاد ہوگا کسی کو کہ میں نے کن موضوعات پہ 2 پیغامات دیے تھے۔ خاتون کے کردار میں، آج مرد کے کردار پہ بات کرتا ہوں۔ ہم بشمول میرے، ہم اپنے رشتوں اور ناتوں کی عزت کریں، ہم عورتوں کی رسپیکٹ ضرور کریں، ہم ان کے بارے میں کنسرنڈ ضرور ہوں، ہم ان کے بارے میں کیئرفل اور کوشش ضرور ہوں، لیکن ہم بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کریں، جنہیں خدا نے جوڑ دیا اس سے جدا نہ کریں۔ ہم اپنے جیون ساتھی سے لائل رہیں، ہم اپنی غلط فہمیوں میں آ کر ہم برکت سے جدا نہ ہو جائیں، کیونکہ جب خدا جوڑ دیتا ہے، اگر ہم خدا کے حکم کے تابع رہتے ہیں، کوئی دکھ کی تکلیف سہنی بھی پڑتی ہے، مشکل نہیں۔ فرما بردار رہو،
اپنے جیون ساتھی کے ساتھ فرما بردار رہو، اپنی اولاد کے ساتھ جو خدا نے دی ہے فرما بردار رہو، اپنے ناتوں کے ساتھ لازوال اور ابدی میراث ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی بھی شخص میرے سمیت یہاں میری آواز سن رہا ہے، اگر مجھ سمیت کسی کی بھی زندگی میں یہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ ہم اپنے جیون ساتھی سے دور ہو رہے ہیں، واپس آؤ، پلٹ آؤ۔ اے یوسف، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ گناہ نہیں، وہ بدی کی وجہ سے نہیں، وہ اس کی حرام کاری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جو برکتیں خدا نے ہماری زندگی میں شامل کی انہیں خود نہ دور پھینکیں، انہیں آنے دیں خدا کی مرضی کے مطابق۔ جو عہد جو وعدے خدا کے حضوری میں کر چکے ہیں انہیں کنٹینیو رکھیں۔ یوسف مثال ہے مردوں کے لیے۔ بڑی جلدی شک کرتے ہیں نا ہم، بڑی جلدی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بڑی جلدی ہماری غیرت اور انا جاگ جاتی ہے۔ خود کو دیکھیں ذرا، ہو سکتا ہے ہم میں بھی خرابی ہو۔ اپنے رشتوں کو سنبھال لیجئے، لوٹ آئیے، مریم کو لے آئیے۔ جو کچھ برکت خدا نے اس کی زندگی میں رکھی ہوئی ہے، ریسیو دیٹ، کیونکہ وہ برکت بہت بڑی ہے۔ وہ آسمان پر ابدی جلال والی لازوال بے داغ اور غیر فانی میراث کی صورت میں ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ دعا کریں۔